صدر مملکت نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر آج بھی بھارتی تسلط کا شکار ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرائے۔ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم انتہا کو پہنچ چکے، مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان نے 1947 میں جہاد کر کے پاکستان سے الحاق کیا۔ ان کے عوام کی بہادری کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جنگ آزادی میں قربانی دینے والے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں کے عوام کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے۔ گلگت بلتستان کی اپنی ایئر لائن ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے کہا کہ کلمے کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ جی بی کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے سے عوام کا دیرینہ خواب پورا ہوگا اور ہمارے ازلی دشمن بھارت کی سازشیں خاک میں مل جائیں گی۔ گلگت بلتستان کے 78ویں جشن آزادی کی پروقار تقریب، صدر آصف علی زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کو خوشحالی کا مرکز بنانے کا عزم، یوم آزادی پر جی بی کے عوام کو مبارکباد۔ کہا وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو ترقی کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا گلگت بلتستان کے غیور عوام نے 78 سال قبل تاریخ کا سنہری باب رقم کیا۔ قائد عوام اور شہید بے نظیر کے ورژن کے مطابق گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا گلگت اسکاؤٹس نے ڈوگرا راج کے خلاف فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ صوبیدار میجر راجہ بابر خان کی قیادت میں بھارتی قبضے کے منصوبے خاک میں ملائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گلگت بلتستان کے یوم الحاق پاکستان پر مبارکباد۔ گلگت بلتستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے خوبصورت نغمہ جاری۔ مودی سرکار کی پاکستان کے خلاف سازشی فلم ایک بار پھر فلاپ، سیکیورٹی اداروں نے بھارت کی ایک اور کارروائی بے نقاب کر دی۔ ہندوستان کے لیے جاسوسی کرنے والا ملاح گرفتار، فوجی وردیاں برآمد۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے جھوٹی مہمات شروع کی۔ اعجاز ملاح نامی مشیرے کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی نے اعجاز کو اپنے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا۔ آرمی، نیوی اور رینجرز کی وردیاں خریدنے کی ہدایت کی۔ وردیاں خریدتے ہوئے پاکستانی ایجنسیوں نے نگرانی شروع کر دی۔ اعجاز ملاح کو بھارت جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ طلال چودھری نے کہا کہ بھارت شکست کے بعد دوبارہ کچھ پلان کر رہا ہے۔ پہلے سندور آپریشن، اب پروپیگنڈا آپریشن چلایا جا رہا ہے۔ بھارت کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے چوکنا ہیں۔ اعجاز ملاح نے اعترافی بیان میں کہا کہ بھارتی ایجنسیوں نے مجھے سمندر سے گرفتار کیا، مجھے کہا کہ ہمارے لیے کام کرو یا جیل میں رہو۔ مجھے پاک فوج کی وردیاں، موبائل سمز اور فون بلز لانے کی ہدایت کر کے کہا کہ رہا کر دیا جائے گا۔ اعجاز ملاح اور بھارتی ہینڈلرز کی گفتگو ریلیز کر دی گئی۔ قبضے سے وردیاں، سم کارڈز، پاکستانی کرنسی اور دیگر اشیاء برآمد۔ پاکستان نے تورخم کے بند دروازے ہمدردی کی دستخط پر کھول دیے۔ افغان پناہ گزینوں کے لیے سرحد کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ صرف افغان تذکرہ اور مہاجر کارڈ والے افراد کو اجازت دی گئی۔ 10,000 افغان مہاجرین وطن واپس روانہ ہوئے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کے مطابق سرحدی مقامات کارگو ٹرکوں اور عام مسافروں کے لیے بند رہیں گے۔ پاسپورٹ ہولڈرز کو اجازت صرف اعلیٰ حکام کی منظوری کے بعد دی جائے گی۔ بارڈر کی بندش سے دو طرفہ تجارت شدید متاثر ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ لٹک گیا۔ آئندہ 3 سے 4 روز تک بھی پیش کیے جانے کا امکان نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار فائنل نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو شراکت اقتدار کے فارمولے پر آمادہ کرنے کی کوششیں۔ شازیہ مری کہتی ہیں کہ ماضی میں عددی برتری کے باوجود حکومت بنانے نہیں دی گئی۔ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام بحال کریں گے۔ اب پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کو تیار ہے۔ جاتی عمرہ میں شریف برادران کی بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی معاشی صورتحال اور دیگر اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک افغان معاہدے اور دورہ سعودی عرب سے متعلق آگاہ کیا۔ جو بس سرکاری نہیں ہے، جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا، تم کس مد میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ سوائے زمین خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے؟ ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی زمین کو کیسے خریدا جائے؟ مسجد میں تم نے ہمارے
رائے کے مطابق خطبہ دینا ہوگا. کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے, امارات میں ایسا ہو رہا ہے, کویت میں ایسا ہو رہا ہے. وہ بابا پھر بادشاہت لاؤ نا, پھر جمہوریت ختم کرو. ایک مولوی کے لیے وہ مثال بنتا ہے, نظام کے لیے نہیں. مولانا فضل الرحمان کی حکومت کو ملک گیر تحریک کی وارننگ. ملتان میں کنونشن سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم سے اوقاف کے قانون پر بات کی. پورا قانون شریعت کے خلاف ہے. قانون بنا کر اوقاف کی ملکیت کو قبضے میں لیا جا رہا ہے. مسجد سرکاری نہیں, کس مد میں امام کو پیسے دیے جا رہے ہیں. دینی مدارس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایجنڈے کا مقصد نوجوان نسل کو مشتعل کرنا ہے. ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ فورتھ شیڈیول میں ڈال دیں گے. بھاڑ میں جائے فورتھ شیڈیول, ہمیں مجبور نہ کرو. مدارس اور مساجد کی حرمت کے لیے اسلام آباد آنے میں 24 گھنٹے لگیں گے. خیبر پختونخوا میں امن و امان پر بڑی بیٹھک سجے گی. قومی امن جرگہ 6 نومبر کو بلائے جانے کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی کی ملاقات. امن جرگے میں شرکت کے لیے مولانا فضل الرحمان, ایم الولی خان, سراج الحق, امیر مقام, آفتاب شیرپاؤ کو دعوت نامے بھیج دیے گئے. سیکیورٹی حکام کو بھی قومی جرگے میں مدعو کیے جانے پر اتفاق. گورنر فیصل کریم کنڈی کو خصوصی دعوت دی جائے گی. قومی جرگے میں سول سوسائٹی کو بھی آن بورڈ رکھا جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے. گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو. کہا صوبے کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کر بات چیت کے لیے تیار ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے اقدامات بتائیں گے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں. کشمیر کے فیصلے کشمیری عوام کو ہی کرنے چاہیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کسی پراکسی کو قبول نہیں کرے گا. بھارت اور افغانستان کی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے. اگر کوئی خطے میں بدماشی کرے گا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی ٹیم تیار. کابینہ ارکان کے محکموں کا باضابطہ اعلامیہ جاری. مینا خان افریدی وزارت بلدیات مقرر. ارشد ایوب وزیر ابتدائی اور ثانوی تعلیم. مزمل اسلم مشیر خزانہ ہوں گے. فضل شکور خان وزیر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ. ڈاکٹر امجد علی وزیر ہاؤسنگ اور آفتاب عالم افریدی وزیر قانون ہوں گے. سید فخر جہاں وزیر ایکسائز. ریاض خان وزیر آبپاشی تعینات. خالق الرحمان وزیر صحت اور فیصل خان ترکئی وزیر محنت مقرر. تاج محمد ترنت مشیر کھیل اور شفیع اللہ جان معاون خصوصی برائے اطلاعات ہوں گے. سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے سابق کھلاڑی میدان میں آ گئے. تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کا وزراء اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتوں کا فیصلہ. کہا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کو باہر نہیں نکال سکتی. فواد چودھری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک قدم پیچھے ہٹے, حکومت ایک قدم آگے بڑھائے. شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں. پی ٹی آئی کی قیادت نے سیاسی قیدیوں کو باہر لانے کی کوشش کی تائید کی. سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا تو ہی ملک آگے بڑھ سکے گا. الیکشن کمیشن کے لیے بلدیاتی قوانین میں بار بار تبدیلی چیلنج بن گئی. مقامی حکومتوں کے نظام کو تحفظ دینے کے لیے آئین میں ترامیم کی سفارش. آرٹیکل 144A کی شق 3 کے اضافے کی تجویز. بلدیاتی انتخابات کی مدت ختم ہونے کے بعد 120 روز میں انتخابات کرانا لازم قرار دینے کی سفارش. لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی صرف مدت ختم ہونے سے 1 سال قبل تک ممکن ہوگی. مدت ختم ہونے کے بعد کسی ترمیم کا اطلاق طے شدہ انتخابات پر نہیں ہوگا. پنجاب اسمبلی پہلے ہی آرٹیکل 144A میں تبدیلی کی قرارداد قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کو بھجوا چکی. ایف بی آر ہدف سے بہت پیچھے. جولائی سے اکتوبر 270 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا. 4109 ارب ہدف کے مقابلے میں 3840 ارب روپے کا ٹیکس جمع. ایف بی آر نے اس مدت کے دوران 205 ارب کے ری فنڈز بھی جاری کیے. اکتوبر کے دوران 70 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا. دوسری جانب انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں میں 17.6% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا پاکستان کے سفارتی کردار کو مزید مضبوط بنانے پر زور. سفارتی مشنز کی کارکردگی کو اسٹریٹجک اہداف سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت. ادارہ جاتی فعالیت میں بہتری کے لیے بین الوزاراتی ہم آہنگی بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسری جانب نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 نومبر کو ترکیہ روانہ ہوں گے. غزہ سفارتی امن اجلاس میں شرکت کریں گے.
پاکستان کے علاوہ قطر، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ بھی اس اہم اجلاس کا حصہ ہوں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی ٹنڈو جام میں حلقے کے عوام سے ملاقات، شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کیے۔ کہا سندھ حکومت عوام کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا نصب العین ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی رہا ہے۔ قدرتی آفات ہوں، معاشی دباؤ یا سماجی مسائل، حکومت کسی بھی مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی امن معاہدے کی خلاف ورزیاں، مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ شناختی عمل کے بعد اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ لاشوں کے واقعات اسرائیلی یرغمالیوں سے میچ نہیں کرتے۔ ترکیہ کو غزہ امن معاہدے پر عمل نہ ہونے پر تشویش، پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس بلا لیا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ غزہ ٹاسک فورس اور استحکام فورس کی تشکیل پر بات چیت ہوگی۔ کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی کی معافی مسترد، صدر ٹرمپ کا کینیڈا سے دوبارہ تجارتی مذاکرات شروع کرنے سے صاف انکار۔ کہا مجھے کارنی پسند ہے مگر انہوں نے جو کیا وہ غلط اور گمراہ کن تھا۔ کینیڈین وزیراعظم نے معافی مانگی ہے مگر مذاکرات دوبارہ شروع نہیں ہوں گے۔